محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزے کا واقعہ لے کر آیا ہوں، ضرور مکمل سماعت فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 روزے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں ہی ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہما نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا دے دی۔ جب نظر کے روزوں کے ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 صاع جو لائے، ایک صاع جو تینوں دن پکائے، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن قیدی دروازے پر آ گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی خادمہ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اہل بیت کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ! اس واقعہ سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری و افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنے اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ تو محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیمار ہونے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا کا ان کے صحت مند ہونے پر روزہ رکھنے کی نظر ماننے کے واقعہ کی تحقیق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام لوگوں نے ان کی عیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسے ابو الحسن، کاش آپ اپنے بیٹوں کی جانب سے کوئی نظر مانتے، اور ہر نظر جس کو پورا نہ کیا جائے تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرے دونوں بچے صحت مند ہو جائیں تو میں شکرانہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ ان کی لونڈی نے کہا، اگر میرے دونوں سردار صحت مند ہو گئے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی طرح کہا۔ دونوں بچے صحت مند ہو گئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل کے یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شمعون بن حاریہ خیبری یہودی کے پاس گئے، اس سے 3 صاع جو ادھار لیے اور انہیں لے کر گھر کے ایک کونے میں رکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 صاع جو لے کر پیسا اور اس کی روٹیاں پکائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور کھانا اپنے سامنے رکھا۔ اس وقت ایک مسکین آیا اور کہا، آل محمد تم پر سلامتی ہو، مجھے کھانا کھلائیے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا تو شعر پڑھنے لگے، اے فاطمہ، اے فضل و یقین والی، اے تمام لوگوں سے بہتر کی بیٹی، کیا تم محتاج کو نہیں دیکھتی؟ دروازے پر ایسا آدمی کھڑا ہے جس کی دکھ بھری آواز آ رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت کرتا ہے اور ہمارے سامنے ایک بھوکا غمگین شکایت کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے اور بھلائیاں کرنے والا واضح ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی،
اے چچا زاد، تیرا حکم میرے نزدیک ایک قابل اطاعت ہے، میرے نزدیک ملامت کا باعث اور بے وقت نہیں۔ میں نے روٹی تیار کرنے میں دن صرف کر دیا ہے، اسے کھلاؤں۔ اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب میں بھوکے کو سیر کروں گی تو میں نیک لوگوں اور جماعت کے ساتھ جا ملوں گی، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی، میرے لیے شفاعت ہے۔ گھر والوں نے اسے کھانا کھلایا، خود اس دن اور رات بھوکے رہے۔ اس روز انہوں نے خالص پانی کے سوا کچھ نہ چکھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو انہوں نے دوسرا سا جو کا لیا، اسے پیسا اور اس سے روٹی پکائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ گھر آئے اور کھانا اپنے سامنے رکھا تو دروازے پر ایک یتیم آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا السلام علیکم حضرت محمد کے گھر والوں، میں مہاجرین کی اولاد میں سے ایک یتیم ہوں، میرا والد یوم عقبہ کو شہید ہو گیا، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز سنی اور شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ اے سید کریم کی بیٹی، اے نبی کی بیٹی، جو بے شان نہ تھے، اللہ تعالیٰ ایک یتیم کو لایا، جو آج اس پر رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا، جنت میں کوئی بھی سلیم الفطرت داخل ہو جائے گا، اور وہ جنت کمینے آدمی پر حرام کر دی گئی ہے، وہ پل صراط پر سے نہیں گزرے گا اور وہ جہنم تک آگ میں پھسلتا ہی جائے گا، اس کا مشروب پیپ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کہنا شروع کر دیا، آج اسے کھلاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری اولاد پر ترجیح دی ہے۔ انہوں نے بھوکے شام کی، جبکہ وہ میرے شیر ہیں، ان میں سب سے چھوٹا جنگ میں قتل کیا جاتا ہے، کربلا میں اسے دھوکے سے قتل کر دیا جائے گا، ہائے قاتل کے لیے عذاب کے ساتھ ہلاکت ہے، آگ انہیں نیچے تک لے جائیں گی اور اس کے ہاتھوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی۔ انہوں نے اسے کھانا کھلا دیا، خود 2 دن اور 2 راتیں ٹھہرے رہے، انہوں نے خالص پانی کے سوا کچھ نہیں چکھا۔ جب تیسرا دن تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باقی ماندہ سا لیا اور اس کو پیسا، اس کی روٹیاں پکائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر آئے، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا۔ ایک قیدی ان کے پاس آ گیا، وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے محمد کے خاندان والو، تم ہمیں قیدی بناتے ہو، ہمیں باندھتے ہوئے اور ہمیں کھانا نہیں کھلاتے، مجھے کھانا کھلاؤ کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی تو آپ یہ اشعار پڑھے، اے فاطمہ، اے نبی احمد کی بیٹی، اے سردار نبی کی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا پس وہ محمد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی حسین و جمیل بنایا ہے، یہ ہدایت یافتہ نبی کا قیدی ہے، یہ اپنے توق کے نیچے دبا جا رہا ہے، یہ بیڑیوں میں قید ہے، ہمارے سامنے طویل بھوک کی شکایت کرتا ہے، جو آدمی آج کھلائے گا کل اسے پالے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بلند شان والا یکتا ہے، جو اس کے یہاں نیکی کرے ان قریب اسے کاٹے گا، اسے عطا کیجئے، اسے عطا کرے گا، اسے رسوا نہ کرے گا۔ حضرت فاطمہ نے یہ شعر پڑھنے شروع کر دیے، جو وہ کھانا لائے اس میں سا کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا، میری تو ہتھیلی بازو کے ساتھ جاتی رہی، اللہ کی قسم میرے دونوں بیٹے بھوکے ہیں، اے میرے رب ان دونوں کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ان دونوں کا والد نیکی کرنے والا ہے، جو شروع سے نیکی کرنے والا ہے، وہ بھرے ہوئے مضبوط بازوؤں والا ہے، اور میرے سر پر اوڑھنی بھی نہیں مگر ایسی اوڑھنی جو تسمہ کی طرح بن گئی ہو۔ انہوں نے اسے کھانا دیا اور 3 دن اور 3 راتیں خالص پانی کے سوا انہوں نے کسی چیز کو نہ چکھا۔ جب چوتھا دن تھا، جبکہ نظر پوری ہو چکی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں ہاتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ بھوک کی شدت سے چوزوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ جب رسول اللہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا اے ابو الحسن، میں تم میں جس حالت میں دیکھ رہا ہوں مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں ہماری
بیٹی کے پاس لے چلو۔ وہ سب ان کی طرف گئے۔ جب وہ اپنی عبادت کی جگہ میں تھی، ان کا پیٹ ان کے پشت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور ان کے چہرے میں بھوک کے آثار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ فرمایا، اے اللہ، محمد کے گھر والے بھوک کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام کہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں مبارکباد قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قبول کروں؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ دہر کی آیت هل اتى على الانسان حين من الدهر الى آخرہ تک جبرائیل نے سنایا۔ تو ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کیسا لگا ضرور کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں۔